السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک حساس اور انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ گزشتہ کچھ عرصوں سے نوٹس میں یہ آ رہا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ چونکہ میرے پاس اس طرح کے بہت کیسز آنے لگ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حساس موضوع کے اوپر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی جا سکے۔ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، یہ دونوں مل کر ایسے کام کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ کیا غلطیاں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں جس کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہماری دینی، اخلاقی اور شرعی یا قانونی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، ہم ان کو دن بدن بھلاتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہماری اخلاقی ویلیوز کیا ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو یا شوہر کو دھوکہ دینا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے اس کی ایک وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہیں ہے تو تم جو چاہے کرو، یعنی جب انسان کی حیا اس سے دور ہو جاتی ہے تو انسان اس طرح کے چیزوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس طرح کے جرائم کا مرتکب بنتا ہے۔ پھر ایک چیز اور جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا، جس کا اس چیز میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیسکلی کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے کپلز اپنی تصویریں کہ وہ کہاں سیر کر رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں، کب اپنی اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بجائے تصویریں کھینچ کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، آپ ان کے اندر کی دنیا میں جھانکیں، آپ ان کے گھریلو اور ازدواجی حالات کو اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اندر کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب وہ لوگ جو ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ بیوی کے دل میں خیال آتا ہے کہ فلانی کا شوہر تو اس سے یوں تحفے تحائف دیتا ہے، اس کو یوں گھماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ میرا شوہر نکما ہے، وہ مجھے اتنے بڑے بڑے تحفے نہیں دے سکتا، مجھے سوئٹزرلینڈ گھمانے کے لیے لے کے نہیں جا سکتا۔ تو اب جب آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو ان کپلز کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، تو آپ کو اپنا شوہر یا بیوی بدصورت دکھنے لگتے ہیں، آپ کو ان میں جھول نظر آنے لگتے ہیں، آپ کو اپنی ازدواجی زندگی میں بہت ساری خامیاں دکھنے لگتی ہیں، جس کے بعد پھر ہم اپنی شریک حیات سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور غیر مطمئن ہونے کے بعد ہم پھر باہر کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اب پہلے ایک زمانہ تھا جب صرف شاید مرد یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اب عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ یعنی افسوس تو مردوں پر بھی ہے، لیکن اتنا ہی افسوس مجھے ان عورتوں پہ بھی ہے، اور برابر کا افسوس ہے جو یہ کام اب کر رہی ہیں۔ پھر ایک بہت ہی حساس بات میں اس کے اندر اور مزید ایڈ کرتی چلوں، جو کہ ان چیزوں کی وجہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ ہماری مسلمان خواتین نے اس کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ جب مرد کوئی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا ہے، چاہے وہ بتا کے کرے چاہے وہ چھپ کے کرے، تو عورت اس کو بے وفا مان لیتی ہے، اور پھر وہ کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے سامنے بیٹھ کر اس بات کے اوپر ڈپریشن میں مبتلا ہوتی ہیں اور بیٹھتی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے بے وفائی کی ہے۔ وہ تمام خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ دوسری شادی کی صورت میں مرد نے ان سے بے وفائی کی ہے، میں ان تمام خواتین کو آج یہ بات برملا کہنا چاہتی ہوں کہ مرد نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے، اس کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کو اسپیس دیجیے، اس کو اس بات کی اجازت دیجیے۔ میں یہاں پر امام جعفر صادق کا ایک قول نقل کروں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ مرد ہی نہیں جو ایک عورت سے شادی کرے، یعنی انہوں نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کتنی ازواج تھیں، انہوں نے وہ شادیاں کیوں کی۔ بے شک ان کے پیچھے بہت سارے دینی اور سیاسی ریزنز تھے جس کی وجہ سے وہ سب ہوا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اور ایک رول ماڈل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی آپ اپنے مرد کو اجازت نہیں دیں گی تو پھر مرد باہر جا کے منہ مارے گا۔ ایک صاحب سے میں نے سوال کیا جو کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی وجہ سے ہی میرے پاس ان کا کیس آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ اتنے عرصے سے ایک دوسری خاتون کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھے تو آپ نے ان خاتون سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا افسوسناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو، لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دور شادیاں کی ہیں، تو میں نے ان کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس گھر میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اس گھر میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اگر ذلیل ہی ہونا ٹھہرا ہے تو پھر میں خاموشی سے کسی عورت سے کیوں نہ روابط قائم کر لوں؟ اگر میں اپنی بیوی کو بتا کے دوسری شادی کر لیتا تو میں بھی اپنے دوستوں کی طرح ذلیل ہوتا۔ اب یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے ان تمام خواتین کے لیے جو اپنے مردوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، باہر جا کے منہ ماری کر لو، جس کے ساتھ سونا ہے سو جاؤ، لیکن وہ عورت میرے گھر نہیں آنی چاہیے، یعنی وہ تمہاری بیوی بن کر کرنا ہے۔ باہر جا کے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ وہ اس بات پہ مطمئن ہوتی کہ کم از کم وہ گھر تو نہیں لے کر آ رہا نا، اس کو بیوی بنا کے تو نہیں لے کر آ رہا نا۔ تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے اور یہ خواتین کی انسیکیورٹی کی نشانی ہے۔ یہ بات میری یاد رکھیے، وہ خواتین بڑی انسیکیور ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر مرد گھر لے آئے گا تو اس سے ان کی ڈگنیٹی ختم ہو جائے گی یا ان کی جگہ چلی جائے گی۔ نہیں، آپ، ہر عورت کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کی جگہ پر قابض نہیں ہو سکتی۔ وہ کب قابض ہوتی ہے؟ جب وہ عورت خود اپنی جگہ چھوڑتی ہے، جب وہ عورت خود اپنے ریلیشن شپ میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرنا بند کرتی ہے تو وہ عورت دوسری عورت اس عورت کی جگہ لے لیتی ہے۔ یاد رکھیے، مرد اگر دوسری عورت کے پاس جا رہا ہے، جو کہ اب میں چوتھے ریزن کی طرف آ رہی ہوں، خواتین جب مرد آتا ہے تو اس کے لیے کبھی تیار ہو کے نہیں بیٹھتی، کبھی اس کے لیے اچھے کپڑے نہیں پہنتی، لیکن جب وہ بازار جاتی ہیں، جب وہ کسی دعوت یا شادی اٹینڈ کرتی ہیں تو ان سے زیادہ تیاری کے لیے کوئی بھی انسان ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا، کوئی اتنا خرچہ نہیں کرتا، کوئی اتنا وقت نہیں لگاتا، کوئی اتنا اہتمام نہیں کرتا۔ تو آپ اپنے مرد کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ اگر آپ اپنے مرد کے لیے تیار ہوں گی تو یقین جانیے مرد باہر نہیں دیکھے گا، لیکن اگر آپ اپنے مرد کے لیے تیار ہونے کے بجائے باہر کی دنیا کے لیے تیار ہوں گی تو پھر مرد یہ صاف محسوس کر لیتا ہے کہ یہ میرے لیے اہتمام کے بجائے سب کے لیے اہتمام کرتی ہے۔ تو یہ چوتھا ریزن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو تمام ریزنز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں پر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ جب اپنے مردوں کے لیے تیار نہیں ہوتی، اپنے مردوں کے لیے کو امپورٹنس نہیں دیتی، اپنی بیڈ روم لائف کو اچھا نہیں بناتی، تو پھر مرد کو باہر کی دنیا میں بے شمار عورتیں ہیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اسی طرح بات صرف عورتوں کی نہیں ہو رہی، مردوں کی بھی ہو رہی ہے۔ جب مرد اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، اس کے لباس کی تعریف نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کرتا، گھر کی مینجمنٹ کی تعریف نہیں کرتا، اس کے صبر، اس کی خدمت جو اس کے والدین کے لیے کرتی ہے اس پر اس کی حوصلہ افزائی اور تعریف نہیں کرتا، تو اس اپریسیشن کے لیے، اس تعریف کے لیے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے وہ عورت دوسرے مردوں کی طرف دیکھتی ہے۔ اس طرح وہ عورت دوسرے مردوں کی طرف راغب ہوتی ہے۔ وہ مرد جو بہت ورکہولک ہوتے ہیں، اپنے کام کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، گھر پہ بھی اپنا آفس ورک لے کر آتے ہیں، موبائل پہ رات کو دیر دیر تک اپنے آفس کی میٹنگز میں اور کولیگز کے ساتھ دوسرے دن کے کاموں کو سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ عورت بیچاری ان کے پہلو میں لیٹی ہوئی انتظار کرتے کرتے سو جاتی ہے، اور مرد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس سے چار اچھی باتیں کر لے، اس سے محبت کا اظہار کر دے، اس کو ٹائم دے دے۔ عورت اظہار محبت کی، عورت ٹائم کی، عورت توجہ کی بھوکی ہے۔ اگر آپ اس کو یہ تین چار گنی چنی چیزیں دے دیں گے اور پوری توجہ سے دے دیں گے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ باہر جا کے کسی دوسرے غیر مرد سے دوستی کرے۔
آپ کو تو اجازت ہے کہ آپ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ مردوں کے ساتھ رابطہ قائم کرے یا ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہے۔ تو ہم تمام مرد اور تمام خواتین جو اس وقت میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنی شریک حیات کو ٹائم دیں، توجہ دیں، اس کے لیے بنے سنوریں، اس کی تعریف کریں، اور وہ تمام خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ اگر مرد دوسری شادی کرے گا تو وہ اس سے بے وفائی کر رہا ہے، پلیز اپنا کانسیپٹ ٹھیک کیجئے، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہے۔ ایک مرد میں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے 4 خانے رکھے ہیں، یعنی وہ 4 بیویوں سے بیک وقت پیار کر سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون سی بیوی اس کا دل لبھاتی ہے، اس کو اپنے قریب بلاتی ہے، اس کو اٹینشن دیتی ہے، اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے اندر ویریشنز لے کر آتی ہے۔ تو جب عورت مرد کے لیے تیار نہیں ہوگی اور اس کو اپنی طرف لبھائے گی نہیں، بلکہ تیار ہو کے وہ باہر کے مردوں کو لبھائے گی، تو مرد کیوں اس کی طرف آئے گا؟ پھر وہ لازمی باہر کی دنیا میں کھو جائے گا، باہر کی عورتوں میں کھو جائے گا۔ پھر ہمارے ڈرامے ہیں وہ مستقل ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر، وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری اخلاقی ویلیوز کہاں کھو گئی۔ ہم اپنی ینگ جنریشن کو، اپنی قوم کو ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ ہماری کس چیز میں دلچسپیاں ہیں؟ وہ ڈرامے کہاں چلے گئے جو 80s میں بنا کرتے تھے، جو 90s میں بنا کرتے تھے، جس میں بڑی زبردست لیسن ہوا کرتا تھا، مورل ویلیوز سکھائی جاتی تھیں؟ آج کے ڈراموں میں سوائے ساس بہو کا جھگڑا، نن بھاوج کی کھیچا تانی، میاں کی باہر دوسری عورتوں سے افیئرس، عورت کی اپنے دیور سے افیئر، اس کا میاں کے دوست کے ساتھ افیئر، یہ غلاظت ہمارے ڈراموں میں بھری ہوئی ہے، افسوس کے ساتھ انتہائی غلاظت والے ڈرامے ہیں آج کے۔ تو خدا کا واسطہ اپنی چوائس کو دیکھیے، آپ کس چیز میں ٹائم لگا رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کو آپ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے عمل میں شامل ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ غلط چیز آپ کو ٹھیک لگنے لگے گی۔ تو خدا را اپنی مورل ویلیوز پر کام کیجئے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کیجئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔